ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور ہم اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں۔ آپ مقابلہ نعت خوانی کے منتظر تھے اور یقیناً آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے۔ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس مقابلے کا، جو ہمارے ناظرین بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے جب آپ کی فیڈ بیک، میسیجز، ای میلز ہمیں موصول ہوتی ہیں اور آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس چاہت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ بھی مقابلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ پروگرام صبح بخیر میں آ کر نعت پڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جب جب موقع ہوگا ہم اپنے پڑھنے والے ثنا خوانوں کو، نئے بچوں کو، نئی لڑکیوں کو موقع دیں گے، اور موقع حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ اسکرین پر آپ کے موجود ہے۔ فیس بک آئی ڈی ہماری صبح بخیر کیو ٹی وی کے نام سے ہمارا پیج اور گروپ، وہ جوائن کر سکتے ہیں، یا تو اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صبح بخیر@arqtv.tv از دا وے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں مقابلہ نعت خوانی کا۔ آج بھی ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں۔ کون ہیں؟ آپ کی جانی پہچانی ہستیاں ہیں، اس سے پہلے پروگرام صبح بخیر میں شامل ہوئی اور ججمنٹ کے فرائض سر انجام دیے۔ اس مقابلے کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارے ججز کا سب سے مین کردار رہا، کیونکہ آپ نہ صرف مارکنگ کرتی ہیں، سیمی فائنلسٹ کو چوز کرتی ہیں، بلکہ کوشش کرتی ہیں آن دی اسپاٹ تصحیح کی جائے۔ یہ بہت کم مقابلوں میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ غلطیوں کو آن ایئر بتایا جائے کہ جو غلطیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ یوزولی یہی ہوتا ہے، مقابلے سجائے جاتے ہیں مختلف چینلز اور پلیٹ فارمز پر، آپ دیکھتے ہوں گے یقیناً وہاں یہی ہوتا ہے، کنٹسٹنٹ پڑھتے ہیں، مارکس بتا دیے جاتے ہیں، آپ فائنلسٹ ہیں یا آپ نہیں ہیں، یہاں پر مقابلہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا مقصد صرف ایک سیمی فائنلسٹ کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ تربیت کرنا بھی ہے۔ جو کنٹسٹنٹ یہاں موجود ہوتے ہیں یا آپ جو شوق رکھتے ہیں نعت خوانی کا، آپ سب کے لیے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ججز موجود ہیں، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی وہ ثنا خواں جو پروگرام صبح بخیر میں شامل ہوتی رہی اور ججمنٹ کے فرائض سر انجام دی، آپ کی جانی پہچانی سحر اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پروگرام میں خوش آمدید سحر باجی۔ ناظرین، سحر اعظم کے ساتھ جو دوسری گیسٹ جج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، پروگرام صبح بخیر کا حصہ، آپ کی جانی پہچانی سعدیہ کاظمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں خوش آمدید سعدیہ۔ آج بھی سلسلہ ہے، 3 کنٹسٹنٹ موجود رہیں گے، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یقیناً یہ مرحلہ تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں ہمارے کل کے پروگرام سے، گزرے ہوئے کل کے پروگرام سے ہوا، جب امبر باجی ہمارے ساتھ موجود تھی، سحر باجی ہمارے ساتھ موجود تھی، اور دشواری یہ تھی کہ 2 کنٹسٹنٹ ہیں، دونوں نے بہت خوب پڑھا ہے، اب کیا ٹائی کر دیا جائے یا کچھ پوائنٹس کے ڈفرنس سے ونر کو قرار دے دیا جائے، سیمی فائنلسٹ کو چوز کیا جائے۔ یہ بتائیے سحر باجی، کل کا مرحلہ آپ کے لیے اور امبر باجی کے لیے کس قدر دشوار رہا؟ کل کا بہت مشکل ہم لوگوں کو فیصلہ لگا، کیونکہ 2 بچیاں تھیں، دونوں نے ہی بہت اچھا پڑھا تھا، صحیح، اقرا نے بھی اور معروف نے بھی، تو مطلب فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ بالکل چھوٹی چھوٹی بات کہ وہ ایک طرز کے فرق سے، تھوڑی ایک ایکسٹرا آرڈینری جگہ لینے کے فرق سے ہماری ایک کنٹسٹنٹ جو ہے کوالیفائی کر گئی اور دوسری ڈسکوالیفائی ہوئی۔ انشاءاللہ خیر، نیک تمنائیں تو سبھی کے ساتھ ہے۔ سعدیہ، آج اب ہمارے ساتھ موجود ہو، 3 کنٹسٹنٹ موجود ہیں، اور یقیناً امبر اشرف صاحبہ بھی جب یہاں موجود تھی، انہوں نے بھی ہنٹس دی، کلوز دی۔ کیا سمجھتے ہو مقابلے کی کیا فیڈ بیک ہے اور کس قدر رجحان ہے؟ کیونکہ یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں ججز کے پاس جس قدر پذیرائی کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں آتے۔ بہت زیادہ یقیناً لوگ دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے میسیجز آ رہے ہیں اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ صبح خیر میں یہ جو کمپٹیشن کیا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اور ہر بچی کا یہ میسج آ رہا ہوتا ہے پلیز ہمیں بھی لے جائیے، ہمیں بھی اس کمپٹیشن میں، بالکل، یا فیس بک پر سب، اور ماشاءاللہ بالکل یقیناً ہمارے پیج پر جس قدر ہمیں کنٹسٹنٹس جوائن کر رہے ہیں، نہ صرف کراچی، یقیناً یہ مقابلہ تو کراچی تک ہم کہیں گے اسمال پیرامیٹر پہ ہے، محدود ہے، لیکن کراچی سے باہر، پاکستان سے باہر جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے، جو میسیجز دیتے ہیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل لیول پر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کال کے ذریعے کوئی کمپٹیشن کیجیے، کچھ کیجیے جناب، ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں میری دعا ہے کہ آپ کے پروگرام انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا، بس ہمارے ججز کا ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے استادوں کا ساتھ ہونا چاہیے، یہ سلسلہ ضرور ہے کہ آج بھی کنٹسٹنٹ موجود ہے، ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج 3 کنٹسٹنٹ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی کنٹسٹنٹ موجود ہیں مبشرہ اعظم، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو مبشرہ۔ آپ کے ساتھ دوسری ہماری کنٹسٹنٹ موجود ہیں ہنا حسین، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور تیسری موجود ہیں ریما نعیم، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں ریما۔ تینوں کنٹسٹنٹ سے ملاقات ہو چکی ہے، آغاز کریں گے مقابلے کا، لیکن اپنے ججز سے اجازت دے کر۔ مائک آپ کے پاس موجود ہے مبشرہ، آپ سے آغاز کریں گے، لیکن اجازت لے لیں پہلے، اجازت ہے جناب؟ کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی، سبحان اللہ، بالکل تیار،
ایک گہری سے سانس لیجیے گا، پھر آغاز کیجیے گا، کیونکہ پاز ضروری ہے، یہ ہم نے کل سیکھا. کل یہ جو وہ ایک بچی کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا تھا کہ اس نے جیسے ہی آپ نے کہا کہ پڑھے تو اس نے فوراً ہی بغیر سانس لیے شروع کر دیا، اور پھر اسے آگے بہت پرابلم دشواری ہوئی. ہوئی. تو گہری سی سانس، بسم اللہ کیجیے. امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے داستے تمنا کی لاج رکھ لینا، ہمارے داستے تمنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے اللہ سبحان اللہ. ہماری پہلی کنٹسٹنٹ مبشرہ اعظم، آغاز میں تو کہوں گی بہت خوب ہوا. آئیے کمنٹس جانتے ہیں ہمارے ججز سے وہ کیا کہتے ہیں. جی بالکل، مبشرہ نے ماشاءاللہ کلام بھی بہت خوبصورت تھا، انتخاب بہت اچھا تھا ان کے کلام کا، اور پڑھا بھی بہت اچھا، بہت عمدگی کے ساتھ انہوں نے شروع سے آخر تک پورا نبھایا. ہاں اچھا، ایک بات جو میں مبشرہ کے لیے بھی کہوں گی، اور جو بچیاں ہیں ان کے لیے بھی، اور جو سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں آپ ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اس کی پرفیکشن کے لیے. تو اسی طرح سے جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو مائک بھی ایز اے ٹول ہمارے لیے ہوتا ہے نا، تو اس کو ہینڈل کرنا بھی ایک بہت اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، فن ہے بالکل. تو مائک مطلب ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی آپ کے منہ سے ٹچ ہو رہا ہو، اس میں بعض دفعہ الفاظ جو ہے وہ جب مائک اتنا قریب ہوتا ہے تو تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوتے. تو اس چیز کا خیال رکھیں، ایک ڈسٹینس تھوڑا سا ہونا ضروری ہے مائک میں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ٹپ تھی، انشاءاللہ آگے بہت کام آئے گی ہماری کنٹیسٹنٹس کے. کیا کہیں گی سعدیہ، کیسا پڑھا مبشرہ نے؟ یسرا، نعت چونکہ سنت الہی ہے، اور اس کو اگر اسی انہماک اور عقیدت کے ساتھ پیش کیا جائے تو یقیناً اس میں چار چاند لگ جائے کرتے ہیں. اور ان کے ہاں مجھے جس چیز کی کمی محسوس ہوئی وہ یہ محسوس ہوئی کہ وہ طاقت اور وہ توانائی، وہ انرجی مجھے نظر نہیں آئی. مطلب آپ نے بہت اچھا پڑھا نو ڈاؤٹ، لیکن وہ ایک انرجی نہیں مجھے نظر آئی. کیا ناشتہ وغیرہ کر کے نہیں آئی تھی آپ؟ اچھا سوال ہے، جواب دینا پسند کریں گی؟ مطلب وہ اس کی مجھے کمی لگی. اور جیسے میں اگری کروں گی سہار سے، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کبھی مائک بالکل اتنا قریب ہو گیا کہ وہ بلاسٹ ٹائپ کا لگا نا، تو اس کو اگر انترا آپ اٹھائیں تو مائک کو تھوڑا دور کر دیں. تو اس کو انہوں نے ٹھیک کہا کہ اس کو ایز اے ٹول یوز کیجیے اور پوری فوکس کر کے یوز کیجیے. تو ماشاءاللہ، لیکن آپ نے اوور آل بہت اچھا پڑھا. اوور آل ماشاءاللہ کمنٹس بہت اچھے ہیں. مبشرہ مبارک ہو. لیکن دوسرے کنٹسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے، دیکھتے ہیں وہ کیسا پڑھتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہنا حسین. یہ بتائیے کس کلام کا انتخاب کیا ہے، اور پہلی کنٹسٹنٹ کو سننے کے بعد کس قدر گھبرا چکی ہیں؟ گھبراہٹ تو کچھ بھی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اور میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام سلیکٹ کیا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا. سبحان اللہ، بہت پیارا کلام، بہت خوب کلام. تیار ہیں بالکل؟ بسم اللہ کریں. سرور کہوں کہ
تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے حرما نصیب ہو تجھے امید کے کہوں حرما نصیب ہو تجھے امید کے کہوں جانے مرادوں کانے تمنا کہوں تجھے جانے مرادوں کانے تمنا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک سبحان اللہ سبحان اللہ. کمنٹس لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین صبح بخیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ، اور ربیع الاول اسپیشل ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. دو مقابلے اس وقت آپ آن ایئر دیکھ رہے ہیں، مقابلہ خطاطی بھی اور مقابلہ نعت خوانی بھی. اور یقیناً یہ پروگرام صبح بخیر کا خاصہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ کوشش کی ہے، کاوش کی ہے کہ مقابلہ خطاطی کو پروگرام کا حصہ بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اظہار کا ایک بہت پیارا رنگ ہے. ہمارے ساتھ سحر اعظم صاحبہ موجود ہیں، سعدیہ کاظمی موجود ہیں، اور یقیناً مقابلہ نعت تو جاری ہے. ہنا حسین نے پڑھا، بہت خوب پڑھا. کیا کمنٹس ہیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا کمی رہ گئی وہ بتائیں گے، لیکن تھوڑا تڑپانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور مقابلے میں جتنا ڈیلے ریزلٹ ہوتا ہے اتنا ہمارے کنٹسٹنٹ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ ایک مقابلے کا میں سمجھتی ہوں اسپیشل فیل ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے آئیے مقابلہ خطاطی کی بات کرتے ہیں. سحر بجی، ہم نے آج جس پیارے نام کا انتخاب کیا ہے سراج، اس کے معنی ہیں چمکنے والا اور روشن سے ہے. اور یقیناً اس سے مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ پیارا کلام یاد آتا ہے کہ بے شک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے سب پانے چمکانے والے. یقیناً میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہ کلام پیش کیا، میں چاہوں گی اس کی مناسبت سے اور مقابلہ خطاطی کی مناسبت سے یہ ایک شعر بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا جائے. مائک سحر باجی رکھو. تم ہی فرش سے عرش تک جانے والے، تم ہی نعمتیں حق سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تم میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ہے مکے کے جلوے یہ مانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی
عظمت کے صدقے ہیں مکے کے جلوے یہ مانا کی اچھی مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسی تمہیں نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے بیٹے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے بیٹے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. سحر بازی نے بھی جو کلام پڑھا اعلیٰ حضرت کا پیارا کلام اور ہماری کنٹسٹنٹ نے بھی جس کلام کا انتخاب کیا یہ بھی آپ ہی کا بہت پیارا کلام ہے. یقیناً آپ کے کلام میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہم دیکھتے ہیں وہ شاید کسی اور کلام میں ہمیں نہیں ملتا. بے شک. کیا کہیں گی؟ آپ سے آغاز کروں گی سعدیہ کمنٹس کا پھر سحر بازی آپ کی جانب آؤں گی. آپ ساتھ لیجیے تھوڑی. جی سعدیہ. میں یہ ہنا نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی بہت اچھا ادا کیا. ان کیا مجھے جس چیز کی کمی لگی تلفظ کی بہت غلطیاں تھی. زیبا بالکل وہ زیبا جو تھا وہ زیبا تھا. زیبا آپ زیبا بول رہی تھی اور وہ پراپر ورڈ ہے زیبا. صحیح. تو تلفظ سے نکلا ہے زیبا. جی زیب سے زیبا نکلا ہے تو وہ زیبا کوئی ورڈ نہیں ہے غلط الام ہے. اور اگر آپ اسی کو پراپر کر کے پڑھتی تو یقیناً آپ کی مارکنگ صحیح ہوتی. اوور آل آپ نے اچھا پڑھا اور انترا بھی اچھا اٹھایا لیکن تلفظ کی غلطی تھی. صحیح. سحر بازی آپ کیا فرمائیں؟ ہاں بہت اچھا پڑھا ہنا نے. اور یہ کلام میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی ثنا خواں ایسا ہوگا کہ جس کا نعتیہ سفر اس کلام کے بغیر مکمل ہوتا ہو جس نے نہ پڑھا ہو. بہت ہی خوبصورت کلام اور مطلب طرز بھی بہت اچھی بہت سے طرز میں پڑھا گیا. یہ بہت مشہور ہے اور انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا اور اس کو بہت اچھا نبھانے کی کوشش کی. لیکن وہی کہ تلفظ کا جو ہے ان کے یہاں بہت زیادہ مسئلہ رہا. تجھے بھی کلیئر نہیں تھا جیسے کہ زیب سے زیبا نکلا تو انہوں نے زیبا کہا. گہ لفظ تھا ہے اس میں بھی کلیئر نہیں آ رہا تھا آپ کا. لیکن یہ کہ آپ کی طرز اچھی تھی آواز اچھی تھی انرجی سے پڑھا آپ نے. دیکھتے ہیں اب رزلٹ کیا رہتا ہے. ٹھیک. کمنٹس تو ہمیں مل چکے ہیں یقیناً اور ہماری جو تیسری کنٹسٹنٹ ہے وہ بھی تیار ہوں گی. اور کیا لگتا ہے مقابلے میں کس انداز میں اب کلام پڑھنے والی ہے کس کلام کا انتخاب کیا ہے اور تلفظ کا خیال رکھنا ہے. یقیناً یہ تو ہم نے پہلے دن سے پہلے کمپٹیشن کے پہلے دن سے بتایا تلفظ کا خیال ہو انتخاب کلام ان تمام باتوں کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو سب سے اہم بات ہے ایسی صورت میں جبکہ اردو آپ کی ہی زبان ہے تب تو تلفظ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اچھا سحر بازی اردو کی آپ نے بات کی تو اس سے پہلے ہم اپنی تھرڈ کنٹسٹنٹ کی جانب آئیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں مقابلوں میں اگر قواعد و ضوابط کی بات کی جائے تو یہ بات مینشن کی جاتی ہے کہ فارسی کلام یا ایسے کلام کا انتخاب نہ کیا جائے جو آپ کی زبان میں نہ ہو. اس کی وجہ بھی آئی گیس یہی ملتی ہے کہ تلفظ میں غلطی ہو. ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تلفظ میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو یقیناً وہ پھر مارکنگ میں اس کو فرق پڑے گا. تو بہتر ہے کہ وہی پڑھا جائے اور یہ نہ کہ صرف وہ شعر کو رٹ لیا جائے کیونکہ آپ کی زبان ہے اردو تو اس کو سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے تو اس کی فیل بھی آئے گی. بے شک. شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. جب آپ یقیناً جیسے سعدیہ پڑھتی ہیں یا آپ پڑھتے ہو تو آپ جب پڑھتے ہو تو وہ رنگ اور وہ تاثیر اسی لیے چھوڑتا ہے کلام کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور کن کے حضوری کا. اور اگر فارسی بھی پڑھا جائے تو اسے سمجھ لیا جائے ترجمہ آنا چاہیے تو آپ یقیناً اس کو رچ کے پڑھیں گے. بے شک بے شک. ہماری تھرڈ کنٹسٹنٹ ریما تیار ہیں لیکن ہماری دونوں مقابلہ خطاطی کی جو کنٹسٹنٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں خطاطی مکمل ہو چکی ہے. آئی تھنک ہماری جو کنٹسٹنٹ پہلی یہاں موجود ہے ثنا کچھ کہیں گی مائک ان تک پہنچا دیا جائے. ثنا کے کمنٹس ہم نے نہیں لیے. مقابلے میں آنے کا کیسے فیصلہ کیا کیا اسکرین پر دیکھا اس لیے یا رنگوں سے محبت ہے اس لیے یا خطاطی کانفیڈنٹ ہے کہ بہت اچھی کرتی ہیں اس لیے؟ نہیں مجھے پہلے سے بہت شوق تھا لیکن جو ہے میں بہت دفعہ ٹرائی کر چکی تھی. جب مجھے موقع ملا ہے آنے کا تو میں نے کہا کہ میں اپنی کوشش پوری کرتی ہوں. صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے بھی خطاطی کی اور ہماری دوسری کنٹسٹنٹ جو ہے اینل انہوں نے بھی بہت پیارے انداز میں خطاطی مکمل کی. نام بڑا ہے یونیک سا ایک نام ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دونوں کنٹسٹنٹ میں جو ہمارا سیمی فائنلسٹ ہوگا اس سے ملاقات ہوگی اب 10 ربیع الاول کے پروگرام میں. تو دعائیں کیجیے اور جن کا پیارا پیارا نام آپ لکھ رہے ہیں اگر ان کی بارگاہ میں درود کے ساتھ دعا کریں گے تو مقبول بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دعائیں کیجیے گا.
آپ کو ہم اجازت لیں گے آپ سے. بہت بہت شکریہ. مائک ہماری کنٹسٹنٹ تک پہنچا دیا جائے. ہماری دونوں ہی کنٹسٹنٹ ناظرین بہت پیارے انداز میں اپنی کیلیگرافی کو مکمل کیا. انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی جو ہماری سیمی فائنلسٹ ہوں گی ان سے ہمارے 10 ربیع الاول کے پروگرام میں. آئیے ہماری تھرڈ کنٹسٹنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ریما نعیم کس کلام کا انتخاب کیا ہے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی. بالکل بسم اللہ کریں گے. جزاک اللہ. جی. اور ہم